حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پھر پاگل خانے گیا۔ جب پاگل خانے پہنچا تو واقعی وہاں پر مجھے الگ الگ طریقے کے لوگ دکھائی دیے، تو میں ان کو دیکھ کر مجھے ایک وہاں پر تسلی حاصل ہوئی۔ وہیں پر مجھے ایک ایسی خاتون دکھائی دی جو کہ بالکل الگ تھی۔ وہ اس کے ہاتھ جو تھے اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے، اس پہ زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ تو میں نے ایک انسان سے پوچھا، ایک شخص سے پوچھا کہ یہ عورت کا کیا گناہ ہے، کیا جرم ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا ہی نہیں اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اور وہ گردن سے اس کے ہاتھ بندھے تھے، اس کی زبان پر یہ جملے تھے کہ میرا تو کوئی جرم نہیں ہے، میرا کوئی بھی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے ہاتھوں کو میری گردن سے باندھ دیا گیا ہے، مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بندی ہوں، میں اللہ رب العزت کے ماننے والی ہوں، میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہر کام کرنے والی ہوں، اور میں اللہ سے محبت کرتی ہوں۔ اللہ کی محبت میں بھول گئی ہوں کہ دنیا کیا چیز ہے، دنیا کیسی ہے۔ بس میرا جرم اتنا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، اور مجھے اس بنا پر یہاں پر ڈال دیا گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پاگل ہو گئی ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ میری عقل زائل ہو گئی ہے، میری عقل ماری گئی ہے، میں پاگل ہو چکی ہوں، لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ اس خاتون کو دیکھ رہے تھے اور اس کے جملے سن رہے تھے۔ وہ اس طریقے سے کہہ رہی تھی۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور کہا، خاتون تیرا جرم کیا ہے؟ تو یہاں پر کس لیے قید کی گئی ہے؟ وہاں کے لوگوں نے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تھا کہ یہ خاتون کسی سے بولتی نہیں ہے، پاگل ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے قریب گئے تو اس سے پوچھا کہ تو کس جرم میں یہاں قید ہے، تو نے کیا جرم کیا تھا؟ تو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بولتی نہیں تھی، لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے۔ لیکن حضرت سری سختی نے جب پوچھا وہ کہنے لگی کہ میرا کوئی جرم نہیں ہے، لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، لوگ میری عقل زائل ہو گئی ایسا سمجھتے ہیں، لیکن میری عقل نہیں گئی، میں پاگل نہیں ہوں، مجھے لوگوں نے پاگل بنا دیا ہے، لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، میں صرف اللہ سے محبت رکھتی ہوں، اللہ سے محبت کرتی ہوں، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہوں۔ ہاں، لوگ اس لیے مجھے پاگل کہتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں، اور لوگوں نے مجھے پاگل قرار دے کے اور یہاں قید کروا دیا۔ تو وہاں پر جو سپاہی لگے ہوئے تھے انہوں نے اس لڑکی کے مالک کو بتایا جا کے کہ وہ ایسی بات ہے، وہاں پر سری سختی وہ اس لڑکی سے باتیں کر رہے ہیں جو کہ پاگل ہے، جو کہ کسی سے بات کرنا نہیں پسند کرتی، اور وہ حضرت سری سختی سے خوب باتیں کر رہی ہے۔ تو جب اس کا مالک آیا تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ہاتھ چومے اور کہنے لگا، حضور آپ اس پاگل سے کیوں باتیں کر رہے ہیں، یہ تو پاگل ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ، یہ آپ اس کو پاگل بتا رہے ہو، اس کا جرم کیا ہے؟ تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کہنے لگا اس کا مالک کہ اس کا جرم اتنا ہے کہ یہ پاگلوں کی طرح باتیں کرتی ہے اور اس کے سارے کام پاگلوں والے ہیں، عجیب اپنے آپ میں بڑبڑاتی رہتی ہے، اور اس کے کام، اس کا کوئی بھی چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ کیسے کیا کرتی ہے، ساری چیزیں الگ تھلگ کرتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، اسی وجہ سے اس کو یہاں قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، یہ پاگلوں کے پاگل خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے رب سے محبت کرتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کرنے والی ہے، اس کا ہر قدم اٹھتا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی نگاہیں اٹھتی ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اسے عطا فرمائی ہیں، یہ ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہے۔ یعنی اللہ نے اسے آنکھیں عطا فرمائی ہیں تو یہ کبھی اپنی آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے قدم عطا کیے ہیں، پاؤں عطا کیے ہیں، تو اپنے پیروں کو، اپنے قدموں کو کبھی غلط استعمال نہیں کرتی ہے، اپنے ہاتھوں کو کبھی غلط استعمال نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر یہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتی ہے۔ آپ اس وجہ سے اس کو پاگل سمجھتے ہیں، اسے چھوڑ دو آپ۔ اس نے کہا، حضور یہ پاگل ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک نہیں چھوڑ سکتے تو کتنے روپے لوگے بتاؤ، میں اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فرمایا نا میں اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، تو وہ کہنے لگا، حضرت میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ بزرگ ہیں، آپ کا ادب کرتا ہوں،
لیکن میں آپ سے کچھ زیادتی کروں، کچھ بولوں، اس سے پہلے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت سری سکتی فرماتے ہیں کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، میں اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، تم اسے چھوڑو۔ وہ کہتا ہے اچھا آپ قیمت دیں گے، ٹھیک ہے، آپ فقیر انسان ہیں، آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئے گی، آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا کہ آپ اس باندی کو چھٹا دیں، آپ اس خاتون کو یہاں سے چھوڑا کے لے جائیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تم بتاؤ کتنی قیمت ہے اس کی۔ اس نے کچھ قیمت بتائی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم انتظار کرو، میں انتظام کرتا ہوں۔ اس نے کہا ارے بابا آپ کیسے انتظام کریں گے، آپ فقیر آدمی ہیں، آپ کی عزت کرتا ہوں میں، آپ بزرگ ہیں، ادب کرتا ہوں، لیکن آپ اسے چھڑانے کی بات کرتے ہیں، آپ کہاں سے اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم یہ بات مت پوچھو میں کہاں سے لاؤں گا، اللہ رب العزت انتظام فرمائے گا، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ ہم جب ہمیں کچھ ضرورت ہوتی نا ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا ہے، آپ انتظار کرو میں انتظام کرتا ہوں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ گھر چلے گئے، سجدے میں گر گئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کرنے والے بندے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں یوں رسوا نہیں کیا کرتا، اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر ان کی مدد فرماتا ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، پائے کے بزرگ، جب یہ سجدے میں جاتے ہیں اللہ رب العزت سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے پروردگار میری مدد فرما، مجھے اس لڑکی کو، اس خاتون کو چھٹانا ہے۔ تو اس کا نام تحفہ تھا۔ رات میں دعا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کانوں میں آواز آتی ہے کہ دروازے پر کوئی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ آدھی رات میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پر دستک دی تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی جب آنکھ کھلی نا، دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں تو 4-5 لوگ ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کون لوگ ہیں؟ کہا ہم فلاں فلاں جگہ سے آئے ہیں اور یہ ہمارے نام ہیں، اور ہم 5000 دینار آپ کی بارگاہ میں لائے ہیں، ہم 5000 دینار آپ کی بارگاہ میں لائے ہیں۔ تو کہا آپ ہمارے پاس 5000 دینار لائے، کیوں لائے ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں خواب آیا کہ میرا ایک بندہ سری سکتی ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ اور 5000 دینار اسے دے دو جا کے۔ یہ خواب میں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دولتوں سے نوازا ہے، مجھے بہت دولت عطا فرمائی ہے، تو جب خواب میں نے دیکھا کہ 5000 دینار اور آپ کو دینے کے لیے مجھے بتایا گیا ہے، تو مجھے خوشی ہوئی کہ اس بہتر اور نیک کام کے لیے میں چنا گیا ہوں، تو اس نیکی کے لیے میں چنا گیا ہوں، تو میں فوراً اٹھا اور 5000 دینار آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ 5000 دینار لے کے جب صبح ہوئی تو وہیں آپ اس پاگل خانے چلے گئے جہاں پر تحفہ قید تھی، جہاں پر وہ نیک لڑکی، نیک خاتون، اس کو قید کر کے رکھا گیا تھا۔ جب حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ قید خانے میں پہنچے، اس پاگل خانے میں پہنچے، تو وہاں پر جو سپاہی پہرا دے رہا تھا نا، اس نے جب حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو دوڑ کے ان کے پاس آیا، کہنے لگا حضور جلدی آئیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور میں نے رات ایک خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ تحفہ جو یہاں پر قید کر کے اسے رکھا گیا ہے، مجھے کسی نے آواز دی، مجھے آواز آئی کہ یہ جو خاتون ہے، یہ جو تحفہ لڑکی یہاں پر قید ہے، یہ اللہ کی نیک بندی ہے، تم لوگوں نے اللہ کی نیک بندی کو قید میں ڈالا ہے۔ حضور میں تبھی سے بہت بے چین ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے چھوڑ دوں، لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ میں یہاں پر سپاہی ہوں۔ حضور میں نے یہ خواب دیکھا، میں بہت بے چین ہوں۔ جب لڑکی کے مالک کو پتا چلا کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ قیمت لے کے آئے ہیں تو وہ بھاگتا ہوا آیا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یہ لو اپنی قیمت۔ اس نے کہا میں قیمت نہیں لوں گا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو پھر کتنی قیمت لوگے؟ 3000 درہم لوگے؟ اس نے کہا نہیں لوں گا۔ 4000 لوگے؟ کہا نہیں لوں گا۔ کہا چلو 5000 لے لو؟ کہا نہیں لوں گا۔ کہا 10000 لے لو؟ کہا نہیں لوں گا۔ کہا آخر کیا بات ہے، کل تم کہتے تھے کہ قیمت لیں گے، آج 5000، 4000، 3000، 10000 میں بھی راضی نہیں اس کو چھوڑنے کے لیے، تو اور پھر کتنی قیمت لینا چاہتے ہو؟
اس کو چھوڑنے کے بتاؤ تم دام بولو، میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا حضور میں اس کی اب قیمت نہیں لینا چاہتا، اس کو آپ ایسے ہی چھوڑا کے لے جائیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل تو تم باتیں کر رہے تھے کہ ہم قیمت لیں گے، قیمت سے چھوڑیں گے، یہ پاگل لڑکی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، آج تم اتنے بدل گئے کہ 1 روپیہ بھی نہیں لینا چاہتے ہو اور اس کو چھوڑنا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا حضور میں رات کو جب سویا تھا نا، مجھے خواب آیا، کسی آواز دینے والے نے آواز دی، میرے کانوں میں آواز آئی، اے شخص تو نے قید میں جس خاتون کو قید کیا ہے وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، وہ اللہ کی نیک بندی ہے، اور تو نے اللہ کی نیک بندی کو قید میں ڈالا ہوا ہے۔ کیا تو آخرت کے عذاب کو بھول گیا؟ کیا تجھے قبر میں جانا نہیں ہے؟ کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ حضور میں نے جب یہ خواب دیکھا تو میری روح کانپ گئی، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یا اللہ مجھ سے یہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے تیری نیک بندی کو اور قید میں ڈالا۔ میں کون ہوتا ہوں قید میں ڈالنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں سزا دینے والا؟ حضور میں نے یہ خواب دیکھا نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ حضور یہ اللہ کی نیک بندی ہے، ہمیں تو لوگوں کی باتیں ہم نے سن کر اور اسے قید کر دیا، ہم نہیں جانتے تھے، ہم تو اسے پاگل سمجھتے تھے، یہ اللہ کی نیک بندی ہے، حضور آپ اسے ایسے ہی لے جائیں۔ اب وہ شخص جو 5000 دینار لے کے آیا تھا وہ بھی آیا تھا ساتھ میں، وہ بھی وہاں پر تھا۔ اب یہ 5000 دینار تو کسی کام کے نہیں، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم اپنے 5000 دینار لے جاؤ۔ اس نے کہا حضور اب ایک بار جو دے دیے ہیں نا تو پھر ان کو واپس لینے میں بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میں نے تو نیکی کمانے کی خاطر، نیکی کمانے کے لیے پیسے دیے تھے، حضور میں ان کو واپس نہیں دے سکتا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ پیسے وقف کر دیے ہیں، یہ پیسے صدقہ کر دیے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پیسوں کو، ان دینار کو غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور تحفہ کے مالک نے تحفہ کو چھوڑ دیا، اس نے خاتون کو چھوڑ دیا۔ اس نے سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ دیر باتیں کی اور پھر وہ نکل گئی۔ اس کا جو مالک تھا اب وہ اتنا رونے لگا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو، کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا؟ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل معاف کر دے گا اگر سچی توبہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس نے سچی توبہ کی، اور واقعی جو سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نیک عمل کرتے رہیں، صدقہ کرتے رہیں، کہ صدقہ بہت سی آنے والی بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے، اور